کالج میں ایک لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ اسے میں نے بہت سمجھایا لیکن اسے ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ کٹر ٹھرکی تھا یا پھر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کوشش جاری رکھو، ایک نہ ایک دن مان ہی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ وہ دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہنسی تو پھنسی، اور اسے یہ کہاں معلوم تھا میری ہنسی کا مطلب ہے کہ ہنسوں تو کبھی نہ پھنسوں۔ آج پھر وہ چلا آیا تھا۔ اچھا، تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیا ہے محبت؟ کچھ ہے معلوم اس کے بارے میں؟ جس سے محبت ہو اس کے حقوق کا علم ہے تمہیں؟ یہ فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو تم؟ اس کے چہرے پہ حیرانیوں کے سائے لہرانے لگے۔ اسے ان گہری باتوں کا علم ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس فلموں ڈراموں کی آغوش میں جوان ہو کر ہزاروں نوجوانوں کی طرح اپنی فطری ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا نام اپنی روح میں سمو چکا تھا۔ سچ میں جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا چین و سکون لٹ گیا ہے۔ ہر جگہ تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ میں سچی محبت کرتا ہوں، پلیز مان جاؤ نا۔ کیا مان جاؤں؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ تم بھی محبت کر لو مجھ سے، بہت خوش رکھوں گا تمہیں، ہر بات مانوں گا۔ اچھا، میری ہر بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات مانوں گا۔ تم نہیں جانتی تمہاری یہ عام سی آنکھیں میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ لوگوں کو تو محبوبہ کی آنکھیں جھیل جیسی گہری لگتی ہیں، تم انہیں عام کہہ رہے ہو۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بناوٹی باتیں آپ کو پسند نہیں۔ یہ سب جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس لیے سچ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ آنکھیں عام سی ہیں پر میرے لیے تو خاص ہیں۔ خاص کیوں ہیں؟ وجہ بتاؤ۔ کیونکہ ان سے ذہانت ٹپکتی ہے۔ جب آپ کے لب پھول برساتے ہیں تب یہ بھی پورا ساتھ دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی بول رہی ہوں، اوہ، تو محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ ہی گئے ہو تم۔ اچھا بتاؤ، میری ہر بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات۔ تو پھر میری محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تم سچی محبت کرتے ہو مجھ سے تو میری یہ بات بھی مانو گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، جیسے اندر ہی اندر جذب کرنے کی وہ ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ نہیں دیکھو گی مجھے، یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا، اس لیے کہ وہ مجھے یقین دلانا چاہتا تھا کہ واقعی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کافی دن گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کال نہ میسج۔ پھر ایک دن وہ خود ہی میرے پاس چلا آیا۔ میں نے تمہاری محبت اپنے دل سے نکال دی ہے۔ اب تم میرے لیے ایک عام عورت ہو۔ لفظ عورت سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پتہ میری محبت کیوں نکلی ہے تمہارے دل سے؟ کیونکہ یہ محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی، بشرطے کہ سچی ہو۔ محبوب کے ساتھ حقیقی پل تو دور کی بات، کبھی خیالوں میں بھی اس کا ہاتھ تک پکڑنا نصیب نہ ہو اور نہ ہی وہ شدتوں کو جانتا ہو، پھر بھی دل سے محبت نہیں نکلتی۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ تمہیں کیا پتہ میں کتنا رویا ہوں، کتنی راتیں جا کر گزاری ہیں، کتنا سوچا ہے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، فریادی بن کر اب نہیں آؤں گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، محبت ختم۔ شادی تو ویسے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ مجھے خارش ہے؟ میری رگیں مزاح پھڑک اٹھی۔ پھر ہنستے ہوئے اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان والے برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو کیا تمہارے خاندان والے برادری سے باہر محبت کر لیتے ہیں؟ وہ چپ رہا۔ کیا جواب دیتا؟ خیر، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی، اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں پر شادی نہیں۔ اب کہ حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہوئی تھی۔ وہ سچ مان رہا تھا، پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی تھی۔ مرد کو بس سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہاتھ آنے والی نہیں تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ اچھا، دوستی کر کے کیا کریں گے؟ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے، میں آپ کو گفٹ دیا کروں گا۔ اکٹھے شاپنگ پر جائیں گے، خوب گھومیں گے پھریں گے، خوابیں اڑائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھی، بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقاصد و معاملات وہی تھے۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کلاس فیلو ہو سکتے ہیں۔ جب اسٹڈی ختم ہوئی، رابطہ ختم۔ لیکن دوستی تو وہ ہوتی ہے جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے، اچھا منہ بولی بہن بن جاؤ۔
میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا، میں بھی اتنی اچھی لڑکی گنوانا نہیں چاہتی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو منہ بولی بہن۔ اچھا بھائی بہن بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزاریں گے، اپنی ہر بات شیئر کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جائیں گے، جاگنگ کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی بورنگ نہیں لگتی تمہیں جو گزار رہی ہو؟ تھوڑا سا بدلو تم خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ سچی بھائی بہن والا رشتہ ہوگا تو کوئی نقصان نہیں، اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے رہو۔ تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا، میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی، وہ کنکھیوں سے دیکھتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ سوری میری خوشیاں، خوابیں، سیر، جاگنگ، زندگی کے رنگ، ٹوئسٹ، کہہ کہے، دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں، باپ کی شفقت بھری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، میری سکھیاں خوابیں اڑانے میں لاجواب ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی ہوں، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض، 2 منٹ میں راضی۔ ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں، اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں۔ میں بہت خوش ہوں، ایک نیا رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے؟ خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ری ایکشن کیسا تھا میں نے نہیں دیکھا، لیکن اسے ایک سبق ضرور مل گیا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھ اشکبار ہو گئی۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس عہد کی پیداوار ہو کر بھی میرے قدم نظرانہ ڈگمگائیں۔ آمین۔